بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے قصص النبیین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنا شروع کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتی ہوں، تاکہ ممکن ہے کہ میری طرح اور بھی کسی کو پوری زندگی میں یہ قصص القرآن جو ہے انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن پاک کی روح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ کیونکہ پہلے ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے قصص الانبیاء، پوری کتاب میں انبیاء علیہ السلام کے قصے تھے، لیکن وہ اوتھینٹک بک نہیں تھی، تو اس وقت پتہ نہیں تھا، پڑھ ڈالی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب پڑھی ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی پڑھی ہے قصص القرآن، تو وہ ٹھیک تھی۔ لیکن جتنی تفصیل سے یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن، وہ پڑھنے کے قابل ہے اور سننے کے قابل ہے کہ اس میں قرآن پاک کے حوالوں سے، حدیث کے حوالوں سے کس طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بالکل صحیح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان کا کیا انداز ہے، کس طرح انہوں نے لکھا ہے اور کیا انہوں نے لکھا ہے۔ تو مجھے تو بڑا اشتیاق تھا یہ پڑھنے کا، تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اب اس میں شوق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ شوق سے سنیں گے یہ سارے واقعات، کیونکہ قرآنی واقعات ہیں اور اس میں کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہے، نہ ہی کوئی ملاوٹ ہے، نہ ہی کوئی سنی سنائی بات ہے۔ یہ بالکل اوتھینٹک اور حقیقی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گی۔ تو علامہ ابن کثیر کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 701 ہجری اور 1301 عیسوی، شعبان 774 ہجری، فروری 1373 ہجری عیسوی، تو 701 ہجری میں پیدائش ہے ان کی اور 774 ہجری میں وفات ہے۔ یہ ان کا دور ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پورا نام اس طرح سے ہے ان کا: اسماعیل بن عمر عماد الدین، اسماعیل بن عمر عماد الدین ابو الفدا ابن الخطیب القرشی۔ مورخ تھے، محدث تھے، مفسر تھے اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ دمشق میں درس حدیث دیتے رہے۔ ان کی سب سے بڑی تصنیف البدایہ والنہایہ ہے، جو ابتدائے عالم سے ہی ان کے دور تک کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر انہوں نے لکھی، جسے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر کا نام دیا گیا ہے، اور احادیث کا ایک مجموعہ بھی انہوں نے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ، قصص القرآن، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہم شروع کر رہے ہیں آج سے انشاءاللہ تعالی، تو اس کا پہلا چیپٹر اور پہلا جو ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن۔ پہلا ان کا چیپٹر ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش۔ پہلی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے، نہ بائیں معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت تک نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھے اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے،
اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری روایت، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے، اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے، اور مشکات میں شرح سنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ تیسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی ابھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آئے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ چوتھی روایت، شابی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کا لیا گیا، کما قال تعالی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے جعفری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے موافق۔ پانچویں روایت، احکام ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ میں من جملہ ان روایات کے جو ابن مرزوق نے ذکر کی ہیں، حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور ملائے اعلیٰ کی فضائیں اس نور سے بقائے نور بنی رہیں، اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج تکریم پہنایا گیا، اور انہیں سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی، اور نیابت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں۔ وہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔